إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناظرین کرام، ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کے مقالات مکیہ کا یہ 18واں مقالہ ہے، جس میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی لغت کے اعتبار سے، قرآن کریم کے اعتبار سے، پھر مسلم مفسرین نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے، اس کے بارے میں ہم مناقشہ کر رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ان حقائق میں سے ہے جن کی خبر حق تعالی شانہ نے قرآن حکیم میں دی، حضرت نبی خاتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دی، اور یہ ایسے امور ہیں جو صرف لغت سے نہیں سمجھے جا سکتے جب تک کہ شریعت کی سند اس کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ توفی عیسیٰ یہ انسانی تاریخ کا ایک اکیلا ہی معجزانہ عمل ہے۔ لوگ اس سے متعارف نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ شرعی مراجع اور مواقع سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے خبر دی اس کے وقوع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، تو پھر جیسے اللہ بتائیں اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، وہی توفی کا شرعی مفہوم ہے۔ شریعت کے اندر بہت سے مفاہیم ایسے ہیں جن سے عام لوگ واقف نہیں، جیسے وحی کا نازل ہونا۔ اب عام لوگ بغیر شریعت اور ایمان کی نظر کے نہیں سمجھ سکتے۔ نماز بغیر شریعت کی نظر سے، نگاہ سے اسے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے شرعی مفاہیم و مطالب ہیں جنہیں شارع نے خود متعین فرمایا ہے، انہیں کوئی انسان خود نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کی نظر شرعی مراجع پہ نہ ہو۔ تو ایسے ہی توفی عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک شرعی مفہوم ہے، ایک شرعی حقیقت ہے، جسے قرآن و سنت کی روشنی کے بغیر کوئی انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک تاریخ کا اور انسانیت کی تاریخ میں ایسا واقعہ ہوا جس کی کوئی دوسری مثال نہیں، اور اس کا شرعی مفہوم جناب باری تعالی نے خود واضح طور پہ قرآن حکیم میں بیان فرما دیا۔
اور محبت قرآن جن پہ قرآن نازل ہوا انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے اسے بیان فرمایا، صحابہ کرام نے اسے شارح سے خود سمجھا اور پھر آگے منتقل فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی سے ان کی موت مراد لے لے۔ سبھی کا بالاجماع یہ عقیدہ تھا کہ وہ اپنے جسد اور روح کے ساتھ آسمان پہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا متوفی کامل طور پہ بے تمام ہی قبضے میں لیا تو ان کی جسد اور روح ان کے ساتھ تھی، وہ مخاطب تھے متوفی کا کے اندر توفی کے اللہ تعالیٰ کے اس قول پہ۔ اور رفع کا بھی یہی حال ہے، انی متوفیک اے عیسیٰ میں تجھے اپنے قبضے میں لینے والا ہوں، انی رافعک میں تجھے اٹھانے والا ہوں، اور مطہرک میں تیری تطہیر کرنے والا ہوں۔ تو یہ ایسے مفاہیم اور حقائق ہیں شرعی جنہیں شریعت کی روح سے ہی دیکھا جائے گا، اور قرآن حکیم کے سباق و سیاق اور دیگر مثالیں جو ہیں یہ سمجھانے میں معین ہوں گی۔ سبھی جانتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا صحابہ کرام شدت غم سے نڈھال تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے ہی طاقتور اور شدید تھے، مگر آپ کے انتقال کے وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ زور زور سے پکارنے لگے کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا، آپ پہ موت واقعہ نہیں ہوئی، بلکہ جو شخص یہ کہے گا میں یہ کر دوں گا، بلکہ کیا ہوا ہے فرمانے لگے کہ حضرت عیسیٰ کی طرح اوپر آسمان پہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے۔ تو یہ موقف صحابہ کرام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے عقیدہ کی دلیل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی بھی موت کے قائل نہیں تھے۔ حضرت عمر کا قول اپنی جگہ کہ کیوں انہوں نے ایسا کہا، لیکن اس بات کو بالاجماع مسلمان سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت کے صحابہ قائل نہیں تھے، ہاں توفی کے قائل تھے، اور وہ بصورت حیات ہے، ان کے جسم و روح کا آسمان کی طرف جانے کا یہی اعتقاد تھا تمام صحابہ کرام۔ مختصر الاجوبہ الجلیلہ میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے کہ کسی نصرانی عالم شیخ زادہ کا کہ وہ مسلمان ہو گیا، ایک عیسائی عالم ان سے کہنے لگا کہ قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں تناقض ہے، اور عجیب تناقض ہے کہ قرآن نے ان کی توفی کا اس بات کیا ہے اور ان کی موت اور قتل کی نفی کی ہے۔ پھر اس کو غور سے سمجھیں کہ اس کا کیا اشکال تھا کہ قرآن توفی کا اثبات کر رہا ہے، انی متوفیک، اور موت اور قتل ان کا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ ان کی موت واقع ہوئی، نہ ان کا قتل ہوا، نہ ان کا صلب، یعنی موت کی نفی اور ایک طرف توفی کا اثبات۔ تو جب اسے یہ بتایا گیا کہ توفی عیسیٰ علیہ السلام کا قرآنی مفہوم اور شرعی مدلول کیا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے قبضے میں لیا بے تمامی روح و جسم سمیت، اللہ نے پھر ان کا رفع فرمایا اور پھر انہیں ایسی جگہ پر پہنچا دیا جہاں ان کے دشمنوں کی پہنچ نہیں تھی۔ جب انہیں یہ شرعی مفہوم سمجھایا گیا تو اس نے کہا واقعی اب تو قرآن میں کوئی تناقض نہیں، تو توفی کی خبر موت کی خبر نہیں، اور جب موت کی خبر نہیں تو قتل اور صلب کی نفی بھی درست ہو گئی۔ تو سمجھے کہ توفی جو ہے وہ موت کے لیے نہ وضع ہوئی، یعنی موت اس کا لغوی معنی نہیں، نہ موت کے لیے مجازن استعمال ہوتی ہے، ہاں
توفی بطور کنایا موت سے ہوتی ہے، توفی نیند کے لیے نہیں، ہاں بطور کنایا نیند سے ہوتی ہے، یعنی کسی کو قبضے میں لے لینا یا اس کو موت دینے سے کنایا ہوتی ہے یا اسے نیند دینے سے۔ مگر عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی توفی نہ موت کا ذکر ہے وہاں نہ نیند کا، تو اللہ نے یہ فرمایا رافعک، تجھے اٹھانے والا ہوں، تو ان کی توفی رفع ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے امام غازی کا قول اس سے پہلے حلقے میں نقل کیا ہے۔ ہم جو توفی کے موضوع پہ مفصل اور پرمغز بحث کر رہے ہیں، یہ کس لیے؟ تاکہ آئندہ کوئی شخص اس میں الحاد اور تحریف کرنے کی جسارت نہ کر سکے۔ یہ مسئلہ شریعت کے اندر طے شدہ مسئلہ ہے، اس مسئلے پہ مسلم مفسرین گفتگو مکمل طور پہ کر چکے ہیں۔ بس ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے ساتھی اس دور میں اس کو آسانی سے سمجھ لیں، پھر سمجھانے کا طریقہ بھی یاد کر لیں، اور تاکہ ہمارے عام عوام بھی اس توفی کو سمجھ سکیں، پھر وہ کسی کے دجل کا شکار نہ ہو، نہ ہی قادیانی انہیں اپنے خلط اور تحریف کا شکار کر سکے۔ تو ہم بعض ایسی بنیادی چیزیں ذکر کرنے لگے ہیں جو علمی طور پہ علماء کرام کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ علم بلاغت یعنی بیان کی ایک طریقہ ہے جسے ہم صریح کہتے ہیں، اور دوسرا طریقہ جسے ہم کنایا کہتے ہیں، یعنی کسی مفہوم، کسی معنی اور کسی مطلب کو بیان جب ہم کرتے ہیں تو کیسے وہ بیان ہوا، تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ صریح طور پہ اسے بیان کیا جائے، جیسے یہ گھڑی ہے، یہ اینک ہے، تو اب گھڑی کو گھڑی کے لیے، اینک کو اینک کے لیے استعمال کرنا یہ صریح ہے، چونکہ یہ لفظ ان معنی کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ کنایا کیا چیز ہوتی ہے؟ کنایا یہ ہوتا ہے کہ معنی کو لفظ کے اندر چھپا دیا جائے۔ یہ کیوں ہوتا ہے اس کو ہم ابھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے صریح کو سمجھیں کہ وہ لفظ ما دل علی معنی، جو اپنے معنی پہ دلالت کرے۔ صریح اس لیے کہتے ہیں کہ ہر لفظ اپنے معنی میں ظاہر ہوتا ہے، وضعی طور پہ اپنے معنی پہ لفظ دلالت کرتا ہے، اور کسی خفا کے بغیر اور کسی استتار کے بغیر۔ جیسے طویل لمبا ہونا، طویل القمیص لمبی قمیص والا ہونا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور لفظ طویل اور قمیص دونوں اس کے لیے صریح ہیں۔ ایسے ہی عربی میں کہتے ہیں کثیر الرماد، کثیر کا معنی بہت، رماد کا معنی راکھ، کثیر الرماد بہت راکھ والا۔ یا کسی کو آپ کہتے ہیں ناعم الکفین، نرم ہاتھوں والا، کہ اس کے ہاتھ بڑے صاف ہیں، بڑے صاف ہیں، ان میں کوئی شدت نہیں، سختی نہیں۔ اب یہ الفاظ جو ہیں اپنے مذکورہ معنی جو ہم نے ذکر کیے، طویل القمیص لمبی قمیص والا، ناعم الکفین نرم ہاتھوں والا، کثیر الرماد بہت راکھ والا، تو ان کے اندر
یعنی ان معانی میں یہ الفاظ صریح ہیں، مگر یہ جو الفاظ ہم نے ذکر کیے ہیں کبھی کبھی یہ اپنے کنائی معنی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جنہیں ہم لازمی معنی کہتے ہیں۔ تو اب تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں کہ کنایا جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ لفظ کنایا کنا یکنی سے ہے، اس کا معنی پوشیدہ ہونا، چھپا ہوا ہونا۔ تو لفظ اپنے معنی پہ نہیں دلالت کرتا، اپنے لازمی معنی پہ دلالت کرے تو یہ کنایا ہے۔ مگر کوئی بھی لفظ اپنے اصل معنی سے جب لازمی معنی کی طرف جاتا ہے، اصل معنی سے دیگر کی طرف جاتا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی قرینہ بھی ہو، کوئی حجت ہو، کوئی دلیل ہو۔ مثال کے طور پہ طویل القمیص، لمبی قمیص والا، اگر کوئی شخص لمبی قمیص سے قمیص کے طول کو نہیں بیان کرتا بلکہ اس شخص کی لمبائی چاہتا ہے کہ دوسرا آدمی یہ سمجھے کہ وہ لمبے قد والا ہے، اور بولنے والا بھی اس سے لمبا قد مراد لے رہے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ لفظ کنائی معنی کے لیے استعمال ہوا۔ اب دیکھیں لازمی معنی کیوں ہوتا ہے کہ لازم طور پہ جس شخص کی قمیص لمبی ہو تو وہ طویل القامت بھی ہوگا، مگر کب طویل القمیص سے طویل القامت مراد لینا ہے؟ جب اس امر کا قرینہ ہو۔ ایسے ہی کثیر الرماد، بہت راکھ والا، اب اس کو کسی سخی کی سخاوت کے بیان کرنے کے لیے آپ استعمال کریں تو یہ کنائی استعمال ہے، کیونکہ جہاں راکھ سے کثیر ہوگی اسے سخاوت لازم ہوگی۔ وہ آدمی بہت کچھ پکاتا ہے، مہمان نواز ہے، مگر کنائی معنی کے لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی عربی زبان میں ناعم الکفین، نرم ہاتھوں والا، تو اس کا کنائی معنی کیا ہے؟ نکما آدمی جو کچھ نہ کرتا، جس کے ہاتھ کسی کام میں استعمال ہی نہیں ہوتے۔ تو اب یہ لازمی ہے کہ جو شخص جس کے ہاتھوں پہ کام کا کوئی اثر نہیں، وہ نکما ہی ہوگا، یعنی کوئی کام نہیں وہ کرتا۔ تو بات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے جس پہ لفظ بغیر قرینے کے دلالت کرتا ہے، بغیر کسی معین اور مددگار کے دلالت کرتا ہے، یا لفظ خود بخود اس کے لیے وضع ہوا اور خود بخود اس پہ دلالت کر رہا ہے۔ اور دوسرا کیا کہ لفظ اپنے لازمی معنی کے لیے استعمال ہوا، لفظ کسی دیگر سے کنایا ہے، جیسے ہم نے بھی بتایا کہ طویل القمیص، اس سے مراد لمبے قد والا لینا، کثیر الرماد اس سے مراد سخی لینا، ناعم الکفین اس سے مراد نکما لینا، یعنی متکلم کی جب یہ مراد ہو تو اس کے لیے قرائن و شواہد بھی ہوتے ہیں، خود لفظ اس پہ دلالت نہیں کرتا۔ تو توفی خود اس پہ تو دلالت کرے گا کہ پورے طور پہ قبضے میں لینا، متوفی پورے طور پہ قبضے میں لینے والا، متوفا جسے پورے طور قبضے میں لے لیا جائے، اس پہ کسی قرینے کی ضرورت نہیں، کسی مددگار کی ضرورت نہیں، کسی دیگر شواہد کی ضرورت نہیں، لفظ خود بخود اس پہ دلالت کرے گا۔ مگر توفی پورے طور پہ قبضے میں لینا، موت سے کنایا کب ہوگا؟ جب موت کا قرینہ ہو،
نیند سے کنایا کب ہوگا؟ جب نیند کا قرینہ ہو۔ رفع کب ہوگا؟ جب رفع کا قرینہ ہو۔ یہ تینوں باتیں سمجھ لیں، کیونکہ یہ تینوں قرآن میں موجود ہیں۔ توفی بمعنی موت استعمال ہو، یعنی موت سے کنایہ بنے، جیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ توفی فرماتے ہیں، قبضے میں لیتے ہیں پورے طور انسانی ارواح کو، کب؟ حین الموت۔ اب یہ حین الموت جو آیا ہے موت کے وقت، یہ قرینہ ہے اس کا کہ یہ توفی موت دینے سے کنایہ ہے۔ پھر والتی لم تمت فی منامہا، جو نہیں مرے ان کی بھی اللہ توفی فرماتے ہیں۔ ہم ہر روز سوتے ہیں تو اللہ ہماری روح کو اپنے قبضے میں ہر روز لیتا ہے، تو یہ فی منامہا جو آیا ہے، نیند کا وقت کا ذکر جو ہوا، تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ قبضے میں لینا نیند دینے سے کنایہ ہے۔ تو ایک جگہ موت دینے سے کنایہ توفی، دوسری جگہ سلانے سے۔ پھر تیسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کا جہاں ذکر ہے، وہاں یہ بھی فرمایا انی متوفیک و رافعک۔ تو پھر یہ توفی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اسے توفی رفع کہتے ہیں، یہ رفع سے کنایہ ہے۔ یہی امام راضی نے کہا کہ توفی ایک جنس ہے، مفہوم عام ہے، جس کے تحت کئی نوع ہیں، کوئی نیند سے کنایہ، کوئی موت دینے سے کنایہ، اور کوئی رفع سے، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ہے۔ اب یہ بھی سمجھیے کہ قرینہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اب یہ بلاغت کی بات ہے اور ہم اس کو عام فہم کر رہے ہیں۔ قرینہ وہ امر ہے جو اس چیز کا شاہد اور دلیل بنے کہ لفظ اپنے معنی سے دیگر معنی کی طرف پھیرا جا رہا ہے۔ اب قرینہ کبھی لفظی بھی ہوتا ہے، کبھی حال۔ اب جب آپ ذکر کر رہے ہیں لوگوں کے قدوں کا، کہ لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، لوگ لمبے قد والے ہوتے ہیں، ایسے ہی ذکر ہو رہا ہے کسی مجلس میں، تو آپ کسی کے بارے میں کہیں طویل القمیص ہے وہ، تو اب قد کے ذکر کے وقت طویل القمیص کسی کو کہنا، یہ قرینہ ہے کہ مراد طویل قامت لی جا رہی ہے۔ ایسے ہی مجلس میں انسانی کرم اور بخل کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس حالت میں آپ نے کسی کو کہہ دیا جی فلاں صاحب کثیر الرماد ہیں، بڑی راکھ ہے ان کے پاس، اب اس سے مراد ان کی سخاوت ہو گئی۔ ایسے ہی کسی مجلس میں محنت و مشقت کا ذکر ہو رہا ہے، سستی کے تذکرے ہو رہے ہیں، تو کسی کو کہا گیا جی فلاں تو بڑے نرم ہاتھوں والے ہیں، تو اس سے مراد اس شخص کی طبعی سستی اور کاہلی اور نکمہ پن مراد ہو۔ اب یہ دیکھیں یہ قرائن کیسے ہیں، یعنی حال ایسا ہے کہ ان الفاظ سے ہم ان کے کنائی معنی لیں، تو قرآن حکیم کے اندر بہت سی جگہ پہ یہ کنائی استعمال ہوا ہے، پھر اس کا موقع اور محل اور قرینے کی وجہ سے اس لفظ کو دیگر کی طرف لوٹایا گیا ہے، مگر اگر دیگر معنی لازمی ہے تو پھر یہ قرینہ ہو۔ اب دیکھیں جب ایک انسان عمر پوری کر لے، وفات جسے کہتے ہیں، یہ کس وقت بولتے ہیں کس کے لیے؟ کہ جس انسان نے اپنی زندگی کے تمام گھنٹے، دن، منٹ، راتیں، دن، سال سب پورے کر لیے، تو اس کے لیے وفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، توفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس معنی میں کہ جس شخص نے دن پورے کر لیے اس کو کیا چیز لازم ہوگی؟ موت۔ تو اس وقت یہ توفی موت سے کنایہ ہوئی۔ تو یاد رکھیں کہ ذی روح کی توفی، یہ بھی یاد رکھیں، ذی روح کو توفی دینا
اجل سے پہلے ہرگز موت نہیں ہوگی. قبضہ ضرور ہے، توفی جہاں ہوگی قبضہ میں لینے کے معنی میں ہی ہوگی، مگر وہ قبضہ اجل سے پہلے ہرگز موت نہ ہوگا. جیسے کہ نیند کے وقت بھی واللتی لم تمت فی منامہا، ہر انسان کی توفی ہوتی ہے مگر موت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اجل سے پہلے وہ توفی ہوئی ہے. اسی طرح کسی انسان کی توفی، کسی ذی روح کی توفی، اگر اس کی روح کو قبضے میں لینے کے بعد اللہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی توفی موت دینا نہیں، قبضے میں لینا ضرور ہے. تو جو لفظ کا لغوی اصل معنی ہے وہ ضرور پایا جائے گا. ہاں اگر نیند کے وقت ہوا تو اس توفی کو نیند لازم ہو گئی، یہ ہے لفظ کا لازمی معنی پہ دلالت کرنا. تو یہاں پہ توفی نیند سے کنایہ ہوگی. اب تیسرا امر یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی انسان کی اپنی عمر پوری کر لینے کے بعد اس کی توفی کیوں موت ہو گئی، کیوں موت سے کنایہ ہو گئی؟ اس لیے کہ عمر پوری کرنے کے بعد موت انسان کو لازم ہوتی ہے، اسے موت نہیں آنا. تو یہ توفی جو اجل کے وقت ہو، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، حین الموت توفی جو ہے یہ مارنے سے کنایہ ہے. رہا لفظ توفی کا معنی نہ مارنا ہے، نہ سلانا ہے، نہ رفع کرنا ہے. یہ پکی بات یاد رکھیں، یہ ہے علمی مسئلہ جس میں خلط کر کے لوگ توفی کو نہیں سمجھتے. تو توفی نہ مارنا ہے ہر جگہ، نہ اس کا لغوی معنی ہے. تو توفی نہ سلانا ہے ہر جگہ، نہ یہ اس کا لغوی معنی ہے. یاد رکھیں توفی ہر جگہ ہر کسی کو اٹھانا نہیں، نہ اس کا لغوی معنی اٹھانا ہے. کتنا بڑا خلط ہے. توفی قبضے میں لینا ہر جگہ ہوگا. کبھی قبضے میں لینا موت دینے سے کنایہ ہے، کبھی قبضے میں لینا سلانے سے کنایہ ہے، کبھی قبضے میں لینا رفع سے کنایہ ہے. اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ہے. اب غیر ذی روح کی توفی بھی ہوتی ہے، اسے بھی قبضے میں لیا جاتا ہے. قرآن میں ہے توفون اجورکم، تم پورے دیے جاؤ گے اپنے اجور کو. تو وہاں تو نیند ہوتی نہیں، نہ موت کا تصور ہے، مگر توفی قبضے میں لینا وہاں بھی ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں توفیت الثمن، پوری قیمت وصول کر لی. تو اب یہاں پہ موت کہاں ہے؟ نہ نیند ہے. تو لفظ توفی پورے طور پہ قبضے کے معنی میں ہے اور وہ ہر جگہ ہوگا، اتمام و اکمال ہر جگہ ہوگا. اب عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کیا ہے؟ یا عیسیٰ انی متوفی، موت کا قرینہ نہیں، نیند کا قرینہ نہیں. تو معنی وہی ہے، تمام ہی روح و جسم کے ساتھ اپنے قبضے میں لے لینا. چونکہ اس کے بعد ورافعک کا ذکر ہے، کہیں موت کا ذکر نہیں، نہ تصور، نہ نیند کا ذکر ہے، نہ تصور. لہذا توفی عیسیٰ علیہ السلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے تمام ہی قبضے میں لیا اور ان کا رفع سماوی ہو گیا. نہ یہاں مارنا مراد ہے توفی سے، نہ ہی سلانا. تو اب یہ امر واضح ہو چکا کہ توفی عین موت دینا نہیں، توفی عین نیند دینا نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس کا لغت کے اندر معنی پورے طور پہ لے لینا ہے. اب غور کریں، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ توفی پورے طور پہ قبضے میں لینا ہے. تو موت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے کہ موت کا وقت ہو، اور توفی پورے طور پہ قبضے میں لینا ہے، نیند کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے کہ یہ توفی نیند کے وقت ہو، اور ان دونوں کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، نہ نیند ہے نہ ہی موت ہے. اور یہی توفی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اس کے ساتھ ان کا رفع ہے. یہی
قرآن کریم کا بیان ہے حضرت عیسیٰ کی توفی کے بعد میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔